السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے آپ نے تین دجال، کذاب، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا واقعہ سن چکے ہیں۔ آج ایک ایسی عورت کا واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام تھا سجاح بنت حارث۔ یہ عورت اپنے زمانے کی مشہور کاہنہ تھی، اس کے ساتھ ہی نہایت فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ مذہباً عیسائی تھی اور تقریر و گویائی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ جب سجاح نے اپنی ہونہار فطرت اور باکمال خوبیوں پر نظر کی اور دیکھا کہ مسیلمہ جیسا 100 سالہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر کے اتنا با اقتدار بن گیا تو اسے بھی اپنے جوہر خداداد سے فائدہ اٹھا کر کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس نے سوچا، جیسے ہی اس نے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، اپنی نبوت اور وحی الہی کی دعویدار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس سے سجاح کو ایک قوت حاصل ہو گئی۔ اب اس نے نہایت فصیح و بلیغ عبارتوں میں خطوط لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنی نبوت کی دعوت دی۔ بنی تمیم کا رئیس مالک بن حویرہ اس کے خط کی فصاحت و بلاغت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام ترک کر کے اس کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ دوسرے قبائل بھی، جن میں احنف بن قیس اور حارث بن بدر جیسے معزز اور شریف لوگ تھے، اس کی سحر بیانی سے مرعوب ہو کر اس کے عقیدت مند ہو گئے۔ جب سجاح کو کافی قوت حاصل ہو گئی تو اس کے دماغ میں مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی سمائی۔ مالک بن نویرہ نے سجاح کو اس ارادے سے باز رکھا اور بنی تمیم پر حملہ کرنے کی رائے دی۔ سجاح کا لشکر بنی تمیم پر ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف کافی نقصان ہوا۔ ایک رات اس نے ایک نہایت فصیح و بلیغ عبارت تیار کی اور صبح سرداران فوج کو جمع کر کے کہنے لگی کہ اب میں وحی الہی کی ہدایت کے مطابق یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب اپنی نبوت کی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ ادھر سجاح یمامہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر حضرت خالد کی سرداری میں سجاح کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت خالد آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے دو مشترکہ دشمنوں میں تصادم ہونے والا ہے، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے۔ ادھر مسیلمہ کو جب سجاح کے حملے کی خبر ملی تو اس کو کافی تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بھی اس کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ اس لیے اس نے سجاح سے مقابلہ کرنے کے بجائے عیاری و مکاری سے کام لینا چاہا۔ چنانچہ بہت سے نفیس تحائف کے ساتھ سجاح سے ملاقات کی، اس کی سیرت و صورت، صباحت و ملاحت کا بنظر غیر مطالعہ کیا اور گرد و پیش کے حالات سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ سجاح پر جنگ و جدل کے ذریعے فتح پانا دشوار ہے۔ عورت ذات عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ہی رام کی جا سکے گی۔ چنانچہ چلتے وقت اس نے سجاح سے درخواست کی کہ آپ میرے خیمے تک تشریف لا کر مجھے سرفراز فرمائیں، وہیں ہم اپنی اپنی نبوت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سجاح، جو دراندیشی سے عاری تھی، راضی ہو گئی اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمے سے دور رہیں گے تاکہ بات چیت راز میں رہے۔ اس وعدے پر اس پیر فرتوت کی تو باچھیں کھل گئیں۔ مسیلمہ نے آتے ہی حکم دیا کہ ایک نہایت خوشنما اور پرتکلف خیمہ نصب کیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ مسیلمہ نے اسے اعلیٰ قسم کے اسباب عیش اور سامان زینت سے آراستہ کرایا، انواع و اقسام کی عطریات اور مسحور کن خوشبوؤں سے اسے معطر کر کے حجلہ عروسی کی طرح سجا دیا۔ وقت موعود پر سجاح ملاقات کے لیے آئی۔ دونوں خیمے میں داخل ہوئے۔ مسیلمہ نے سجاح کو نرم نرم ریشمی گدے پر بٹھایا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں بنانا شروع کی۔ خوشبو کی لپٹوں نے سجاح کو مسحور کر دیا تھا اور مسیلمہ اس کے چہرے اور جذبات کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔
مسیلمہ بولا اگر جناب پر کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو مجھے سنائیے۔ سجاح بولی نہیں، پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سنائیے، کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہوں۔ مسیلمہ بھاپ گیا کہ سجاح کی نبوت بھی اس کے دعویٰ کی طرح جھوٹی اور خانہ ساز ہے۔ اب مسیلمہ نے سجاح پر عشق و محبت کا جال پھینکا اور عورت کی فطرت کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ بولا مجھ پر یہ وحی اتری جس کا ترجمہ ہے، کیا تم اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتے کہ وہ حاملہ عورتوں سے کیا سلوک کرتا ہے؟ ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے جو نکلتے وقت پردوں اور جھلیوں کے درمیان لپٹے رہتے ہیں۔ یہ فحش وحی گڑھ کر اس نے سنائی۔ یہ عبارت چونکہ بتقاضۂ جوانی سجاح کی نفسانی خواہش سے مطابقت رکھتی تھی، بولی اچھا کچھ اور سنائیے۔ مسیلمہ نے جب دیکھا سجاح برا ماننے کے بجائے خوش ہوئی تو اس کا حوصلہ اور بڑھا اور کہنے لگا کہ مجھ پر یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ چونکہ انتہائی فحش ہے اس لیے یہاں پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس شرمناک اور شہوت انگیز ابلیسی وحی نے سجاح پر پورا اثر کیا۔ مسیلمہ کی منہ مانگی مراد پوری ہوئی، فوراً بولا سنو سجاح، خدائے برتر نے عرب کی نصف زمین مجھے دی تھی اور نصف قریش کو، مگر قریش نے ناانصافی کی، اس لیے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چھین کر تمہیں عطا کر دیا۔ کیا اب یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم دونوں اس وقت نکاح کر لیں اور پھر ہم دونوں کے لشکر مل کر سارے عرب پر قبضہ کر لیں؟ سجاح پر مسیلمہ کا جادو چل چکا تھا، بولی مجھے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افزا جواب سن کر مسیلمہ نے انتہائی فحش اشعار اس کو سنانے شروع کیے اور آخر میں منہ کالا کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم ملا تھا۔ 3 شب و روز سجاح اور مسیلمہ خیمہ کے اندر داد و عیش دیتے رہے اور باہر ان کے اندھے مرید چشم برا اور گوش برآواز بنے ہوئے تھے۔ خوش اعتقاد امتی یہ گمان کر رہے تھے کہ ہر مسئلے پر بہت کچھ رد و قدح ہو رہی ہوگی اور بحث و اختلاف کے لیے وحی ربانی کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، مگر وہاں دونوں پر شوق دولہا دلہن بساط و نشاط پر بیٹھے بہار کامرانی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ 3 روز کے بعد سجاح اپنی عصمت و نبوت کو خاک میں ملا کر اپنی عصمت و نبوت جو کہ بالکل جھوٹی تھی ان کو خاک میں ملا کر اپنے لشکر واپس آئی اور سب کو بلا کر کہا کہ مسیلمہ بھی نبی برحق ہے، میں نے اس کی نبوت تسلیم کر کے اس سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ تمہاری مرسلہ کو ایک مرسل کی اشد ضرورت ہے۔ سب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا مہر کیا قرار پایا؟ سجاح نے نہایت سادگی سے بولی یہ بات تو میں اس سے پوچھنا ہی بھول گئی۔ سرداران لشکر نے کہا کہ حضور بہتر ہوگا کہ ابھی واپس جا کر مہر کا تصفیہ کر لیجیے، کیونکہ کوئی عورت بغیر مہر اپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دیتی۔ سجاح فوراً واپس مسیلمہ کے پاس گئی، مگر مسیلمہ واپس اپنے قلعے میں جا کر دروازہ بند کر کے سہما ہوا بیٹھا تھا کہ کہیں سجاح کے سرداران لشکر اس نکاح کو اپنی توہین سمجھ کر مجھ پر حملہ نہ کرے۔ سجاح جب قلعہ پر پہنچی اور اپنے آنے کی اطلاع کرائی تو مسیلمہ بہت خوفزدہ ہوا، دروازہ بھی نہیں کھولا۔ چھت پر آ کر اس نے پوچھا اب کیسے آنا ہوا؟ سجاح بولی تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا لیکن میرا مہر تو بتاؤ۔ مسیلمہ نے کہا کہ تم جا کر اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے 5 نمازیں لائے تھے، رب العزت نے فجر اور عشاء کی 2 نمازیں مومنوں کو سجاح کی مہر میں معاف کر دی۔ سجاح کے بہت سے سرداران لشکر اور سمجھدار امتی نکاح کے واقعے سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور آہستہ آہستہ اس سے بد اعتقاد ہو کر الگ ہوتے گئے اور اس کی فوج میں بجائے ترقی کے انحطاط ہوتا چلا گیا۔ سجاح بھی یہ محسوس کر لیا کہ اس کی خود ساختہ نبوت اور فصاحت و بلاغت اب مزید کام نہیں آ سکے گی، چنانچہ وہ قبیلہ بنو تغلب میں جس سے وہ نانہالی رشتہ رکھتی تھی وہاں رہ کر خاموشی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو 1 سال سخت قحط پڑا تو انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کر دیا، لہذا سجاح بھی ان کے ساتھ بصرہ آ گئی اور یہاں آ کر اپنی پوری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔
اور پھر بڑی دینداری اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ بصرہ کے حاکم اور صحابہ رسول حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بے شک اللہ جسے جب چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔